آپ نے سوال کیا کہ مسجد میں تراویح میں سپیکر کا کیا حکم ہے؟ ہماری قریبی مسجد کی تراویح کی آواز دوسری گلی تک آتی ہے۔ یہ جو سپیکر ہے نا، لاؤڈ سپیکر، اس کا ترجمہ یہ ہے لاؤڈ سپیکر۔ لاؤڈ کا معنی اونچا، سپیکر کا معنی بولنے والا، یعنی بولنے والے کی آواز کو اونچا کر دیا جائے تاکہ دوسرے سمجھ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج یہ لاؤڈ سپیکر، یہ ایذائے مسلم، یہ لاؤڈ سپیکر ایذائے مسلم، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اور باہر گھروں کی دیواریں لرز رہی ہوتی جب خطیب صاحب تقریر کرتے۔ اور آج کل بڑی مصیبت ہوئی بھی ہے، آج کل وہ سحری کے 1.5 گھنٹے پہلے نعتیں، تلاوت و فلاں اور فلاں وہ شروع ہو جائے گا، لوگوں کو بد دعائیں لیتے ہیں لوگوں۔ جائز نہیں ہے یہ۔ سحری کے لیے جگہ تو ایک اعلان کرنے، یہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، پھر یہ کتنے منٹ رہ گئے ہیں، چلو آگاہی ہو جائے۔ آج یہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے لوگ مسجدوں کے قریب گھر نہیں بنا رہے، صرف سپیکر کی وجہ سے۔ مولانا اگر میں نے گھر لے لیا مسجد کے قریب تو کوئی پھر بیمار سو نہیں سکے گا، کوئی بچہ پڑھ نہیں سکے گا، ہم آرام نہیں کر سکیں گے۔ یہ مولانا حضرات نے چیخ چیخ کر لاؤڈ سپیکر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچانی ہے۔ چنانچہ میں ایسے ٹاؤن پلانر حضرات سے بات چیت جب ہوتی ہے، یہ جو پورے آرکیٹیکٹ حضرات ہوتے ہیں، سارے شہروں کے نقشے وقشے بناتے ہیں، سوسائٹیوں کے نقشے بناتے ہیں، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، میں بار بار دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سوسائٹی میں کوئی پلازا، کوئی دکانوں کا نقشہ وہ سب ہوتا ہے، ڈسپینسری بھی نقشے میں ہوتی ہے، پارک بھی نقشے میں ہوتے ہیں، بچوں کے کھیل کے میدان بھی نقشے میں ہوتے ہیں۔ آپ نقشہ بناتے وقت بیچ میں مسجد کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ لاہور کے اندر نہیں ظاہر کرتے مسجد۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو ہر آرکیٹیکچر نے یہی جواب دیا کہ مولانا اگر ہم اس نقشے میں اس جگہ مسجد ظاہر کر دیں گے تو دائیں بائیں پلاٹوں کی قیمت گر جائے گی۔ اور وجہ اگر آپ ذہن میں رکھیں، صرف سپیکر، مسجد نہیں۔ یہ مسلمان دور نہیں بھاگنا چاہتا مسجد سے۔ اور جن جن مساجد کے اندر الحمدللہ، جن جن مساجد کے اندر صرف مسجد کے اندر بیان، تقریر، یہ سب کچھ مسجد کے اندر اندر، بس باہر آواز جاتی ہے صرف اذان کی، بس نماز کی بھی نہیں، خطبے تقریر کی بھی نہیں، صرف اذان کے لیے۔ لاہور کے ہر علاقے میں جائیے، جس بڑی مسجد کے اندر صرف سپیکر مسجد کے اندر بولتا ہے اور اذان کی آواز آتی ہے، آپ کو اس مسجد کے دائیں بائیں کرائے کا گھر بھی خالی نہیں ملے گا۔ جی کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے مسجد قریب ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسجد کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن سپیکر مسجد سے دور کر دیتا۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے کہا نا مسجد میں تراویح میں سپیکر کا کیا حکم ہے، جی ایذاء مسلم، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پھر قرآن سنا رہے ہیں، کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، کوئی کس حالت میں ہے، اور یہ سپیکر میں تراویح میں قرآن اونچی آواز میں لگایا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اتنی آواز و سپیکر میں جتنے سننے والوں کو قرآن سنائی دے بس کافی، باقی یہ سب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اعتکاف میں اگر ناپاکی کی حالت عورت کو ہو جائے تو کیا حکم ہے، اور جو عورت شوگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی وہ اعتکاف میں بغیر روزے کے بیٹھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں پاک ہونا شرط ہے، روزہ رکھنا شرط ہے، سنت ہے اعتکاف میں۔ بغیر روزے کے مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہوتا، سنت سے نفلی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف تو 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے۔ جو 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ لہذا جو عورت ناپاکی کی حالت میں جائے، اعتکاف کی حالت میں، اور ناپاکی کی حالت شروع ہو جائے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، گناہ بھی نہیں، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اس کے باوجود وہ عورت ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو تو بیٹھ کر وہیں تسبیحات کرتی رہے، سب کو پھر بار بار لوگ پوچھیں گے نا اعتکاف میں بیٹھ گئی تو کیا ہو گیا، وہ انسلٹ ہوگی، بار بار عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، تو وہاں اپنی اسی حالت میں رہے، اعتکاف تو ٹوٹ گیا، اعتکاف اب نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے،
تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تسبیحات کرتی رہے، ذکر اذکار کرتی رہے. اس کو کہتے ہیں تشبہ بالمعتکفین، اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کیے رکھے، اللہ ثواب دے دے گا.